حال ہی میں ایک مضمون شائع ہوا تو یہ ڈائجسٹ میں اس میں یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں جو جتنی بھی نکلی تھی 1920-30 کے دوران آہستہ آہستہ ان کا اثر بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور تشویش بڑھ رہی ہے کہ اب انفیکشن کا کیا علاج ہوگا. اور بڑی ایک مصیبت جیسے ہومیوپیتھی کی طرف آ جائے. میرا سوال تھا کہ کیا ہے اس کا متبادل کیونکہ بڑی سخت پریشانی نہیں متبادل کی ضرورت ہی پڑے گی. خدا تعالیٰ نے انسان کو ہر اس طاقت سے بھرپور حصہ دیا ہے جو اس کے تمام احتمالی بیرونی حملوں کے خلاف کارگر ثابت ہو سکتی ہے. جو بات ہے کہ اس طاقت سے بھرپور حصہ دیا ہے یہ اندرونی نظام ہے جو بیرونی حملوں کے خلاف کارگر ثابت ہو سکتی ہے. اس میں جراثیم بیکٹیریا وغیرہ سارے جن کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے کل کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں تمام ایلوپیتھ کہ اینٹی بایوٹکس اگر کبھی نظام دفاع خود نہ اٹھ کھڑا ہو مقابلے کے لیے تو اپنی ذات میں اکیلی کافی نہیں. ایسے مریض جن کو موسم ٹرمینل نیمونیا ہو گیا ہے ان کا ٹیمپریچر 107-8-10 تک پہنچ جاتا ہے. برفیں لگا کے ٹھنڈا کرتے ہیں. اینٹی بایوٹک سے خون بھرپور بھر جاتا ہے بالکل جبریز ہو جاتا ہے. کوالٹی میں فرق نہیں پڑتا ہوگی وسیم پر. تو انسانی نظام دفاع ہے جس سے استفادے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. اور یہ جو خطرہ ہے کہ ایک اینٹی بایوٹک بعض قسم کے جراثیم کو کل کر سکتی ہے, بعض نئے پیدا ہو جاتے ہیں یا بچ رہتے ہیں ان سے تو وہ زیادہ طاقتور اسٹرینز کے طور پر قسموں کے طور پر ابھرتے ہیں اور ہم اس طرح ساتھ نہیں لے سکتے کہ نئی سے نئی ایجادات اتنی تیزی سے ہوں کہ ہر نیا ابھرتے ہوئے خطرے کے مقابلے پر ایک اینٹی بایوٹک ایجاد ہو چکی ہو. یہ ان کی ناکامی کا اعتراف ہے کہ ناممکن ہو گیا ہے, نہیں چل سکتے ہم. لیکن یہ تسلیم ہے کہ ہر خطرے کے لیے جوابی کارروائی کا انسانی جسم کے اندر مادہ موجود ہے. اور وہ اس طرح کہ اگر 10 لاکھ قسم کے جراثیم انسان پر حملہ کر سکتے ہوں تو انسانی جسم میں 10 لاکھ قسم کے ہر جرثومہ کے مقابل پر ایسے اینٹی باڈیز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو میڈ ٹو میجر جس کو کہتے ہیں نا, ناپ کے مطابق بنا ہوا دفاعی کاریگر ہو یا سپاہی ہو جو اس نئے حملے پر جو ابھی پہلی دفعہ آیا ہے سامنے اس کو اس کی شکل پہ بن کے اس کو لپیٹ کر ڈسٹرائے کر دے. یہ جو موجود مادے ہیں یہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہیں لیکن انسان کے جسم کے انسان کے گودے میں اس کے اور بہت سے گلینڈز ہیں ان کے اندر یہ کارخانے اپنے نقشے کے طور پر موجود ہیں. اور دینے کی بات ہے اگر میرا کوئی حملہ آور ہوا ہے آپ یہ آڈنگ بھیجیں کہ اس وقت جو حملہ آور ہے اس کی یہ تصویر ہے اور اس کے مقابل پر اس سے مقابلے کی صلاحیت رکھنے والی سپاہی پیدا کرو تو بلا تاخیر وہ سپاہی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آمن فان آنے والوں کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں. خود بھی قربانیاں دیتے ہیں, مرتے ہیں وہاں اور جو ان کی لڑائی کا ویسٹ ہے اس کو ہم پیپ کہتے ہیں وہ پھوٹ کر بدل جاتی ہے کیا نہ جاتی جسم کو. مگر نظام میں جو صلاحیتیں ہیں وہ لامتناہی ہیں اس لیے مایوسی کا کوئی سوال نہیں. اینٹی باڈی کے ذریعے ان صلاحیتوں کو بظاہر مدد مل رہی ہے لیکن عملاً بیکار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حملہ آور جسے کوئی اور کل کر دے اور گھر والوں کو اس سے لڑنے کی ضرورت ہی کیا پیش ہے, معمولی پیش ہے. جب وہ بیرونی حملہ گار نہیں ہوگا اور خود مقابلہ کرنا پڑے گا پھر پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل معاملہ ہے. تو اس لیے جسم کو ایسے مواقع روزانہ مہیا کرنے چاہیے کہ وہ خود دفاع کر سکے اور اینٹی بایوٹک سے یہ صلاحیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ بچے کو اٹھائے پھر گودی میں تو اس کی ٹانگیں لمبی ہو جائیں گی
تسمے کی طرح لٹکنے لگ جائیں گی، اس میں طاقت نہیں رہے گی. تو انسانی دفاع کو اس طرح گولا لگا کر دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب یہی اینٹی بایوٹک والے ہمارے یہاں یہی ورگ میں بس رہے ہیں ہندوستان میں جگہ جگہ. جب سے ہومیوپیتھی کے ویکسین شروع کی ہیں اور ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، ان سب نے توبہ کر لی ہے اینٹی بایوٹک سے، اور خدا کے فضل سے اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ نقصان اٹھائے اتنی جلدی شفا پانے لگے ہیں اور اتنی سہولت کے ساتھ بدن پہ کوئی منفی اثر کے بغیر کہ حیرت ہوتے ہیں. یہ خط لکھتے ہیں کہ شکر ہے ایک مصیبت سے نجات ملی، اور عمومی صحت کا معیار اچھا ہوگا اس سے. بچے جو آئے دن ڈاکٹروں کو محتاج ٹیکے کرواتے ہیں یا اینٹی بایوٹک دوائیاں منہ سے کھاتے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے، بجائے اس کے کہ ہفتہ ہفتہ بیمار رہے اور ٹیکے لگے وہ دو راتوں کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہومیوپیتھک کا کوئی ایسا کمال نہیں جو انسانی صلاحیتوں کے بغیر براہ راست اثر دکھاتا ہو. صلاحیتوں کو صرف ایک توجہ دلاتا ہے کہ اس قسم کا حملہ آور ہے، اس کے خلاف تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. میرا وقت ہو گیا، 1 منٹ رہتا ہے.